بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور کالے چور۔ امرو یار آج کل ملک مصر کے بادشاہ پرویز کا شاہی مہمان بنا ہوا تھا اور بڑے ٹھاٹ سے شاہی مہمان خانے میں رہ رہا تھا۔ اسے مصر آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک بادشاہ نے اس سے ملاقات نہ کی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ بادشاہ آج کل بے حد مصروف ہیں، جیسے ہی اسے فرصت ملے گی وہ امرو عیار کو ملاقات کی اجازت دے دے گا۔ لیکن اب ایک ہفتے سے بیکار رہتے رہتے امرو عیار بھی تنگ آ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ بجائے شاہی مہمان خانے میں سارا دن بیکار بیٹھے رہنے سے اسے ملک کی سیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ناشتے کے بعد اس نے گھوڑا تیار کر لیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ مصر کی سیر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مصر واقعی بے حد خوبصورت ملک تھا۔ وہ یہاں کے بازار اور شاندار مکانات دیکھتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے بے اختیار گھوڑا روک لیا۔ آواز ایک مکان کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ مکان بے حد خوبصورت تھا اور بالکل کسی محل کی طرح نظر آ رہا تھا۔ رونے والی عورت تھی۔ امرو عیار نے گھوڑا آگے بڑھایا اور جا کر دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک غلام نے باہر جھانکا۔ یہ کس کا مکان ہے اور یہاں کون رو رہی ہے؟ امرو عیار نے اس غلام سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ امیر نادر کا مکان ہے اور رونے والی امیر نادر کی بیوی ہے، مگر تم کون ہو اور کیوں پوچھ رہے ہو؟ غلام نے حیرت سے امرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میرا نام امرو ہے اور میں سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں۔ یہاں میں سردار امیر حمزہ کا خصوصی پیغام لے کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوا ہوں۔ آج یہاں کی سیر کرنے نکلا تو مجھے یہاں سے رونے کی آواز سنائی دی۔ رونے والی اس طرح رو رہی تھی کہ جیسے اسے کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہو، اسی لیے میں یہاں چلا آیا۔ امرو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او پھر آپ تو شاہی مہمان ہوئے، آئیے اندر آ جائیے۔ غلام نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی اور پھر وہ امرو عیار اور اس کے گھوڑے کو لے کر اس محل نما مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ مکان واقعی بے حد شاندار تھا۔ امرو کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی کسی شاہی محل میں آ گیا ہو۔ وہاں غلام اور کنیزیں بھی موجود تھیں۔ وہ غلام امرو کا گھوڑا ایک اور غلام کے سپرد کر کے خود امرو کو ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ آپ یہاں تشریف رکھیے، میں امیر کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دیتا ہوں، غلام نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ امرو یار کمرے میں موجود انتہائی قیمتی سامان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس تھا، لیکن اس کا چہرہ بجھا بجھا اور افسردہ تھا۔ میں امیر نادر ہوں، غلام نے بتایا ہے کہ آپ شاہی مہمان ہیں۔ میں آپ کو یہاں اپنے محل میں خوش آمدید کہتا ہوں، امیر نادر نے انتہائی بجھے بجھے لہجے میں کہا اور ایک کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ مجبوراً یہاں آیا ہو۔ میرا نام امرو ہے اور میں سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں۔ سردار امیر حمزہ کا خصوصی پیغام لے کر میں بادشاہ مصر سے ملنے آیا ہوا ہوں۔ آج شہر کی سیر کرتے ہوئے جب میں آپ کے محل کے سامنے سے گزرا تو میں نے یہاں سے کسی خاتون کے انتہائی دردناک انداز میں رونے کی آواز سنی، جس پر میں تجسس کی وجہ سے یہاں آ گیا۔ آپ کے غلام نے بتایا کہ رونے والی خاتون آپ کی بیوی ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ خاتون کیوں اس دردناک انداز اور اونچی آواز میں رو رہی ہے؟ امرو عیار نے ایک بار پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کہیں وہ مشہور امرو عیار تو نہیں جن کے کارناموں کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے؟ امیر نادر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں میں وہی امرو عیار ہوں، بلکہ عیار الزماں ہوں۔ امرو نے اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہوئے کہا، اوہ آپ تو انتہائی معزز مہمان ہیں۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے اس طرح ملاقات ہو گئی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ امیر نادر نے کہا، کچھ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیے کہ خاتون کیوں رو رہی تھی۔ امرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو امیر نادر نے افسوس بھرا لمبا سانس لیا۔ امرو یار وہ ماں ہے اور اس کے اکلوتے لڑکے کو کالے چور اٹھا کر لے گئے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ جس ماں کا اکلوتا لڑکا اس طرح اٹھا لیا جائے وہ کس طرح روئے گی۔ امیر نادر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا،
کالے چور وہ کون ہیں اور کیوں آپ کے اکلوتے لڑکے کو اٹھا کر لے گئے ہیں؟ عمرو یار نے حیران ہو کر پوچھا۔ لمبی کہانی ہے، یہاں مصر میں گزشتہ کئی ماہ سے یہ قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوئے اور منہ کو سیاہ نقاب سے ڈھانپے ہوئے لوگ اچانک کسی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پھر کئی دنوں بعد اس آدمی کی لاش کسی چوراہے پر پڑی ملتی ہے۔ بادشاہ اور حکام نے ان کالے چوروں کو پکڑنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ تو چھلاوے ہیں، اچانک نمودار ہوتے ہیں اور پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ کل رات وہ میرے گھر میں نمودار ہوئے، کئی غلاموں نے انہیں دیکھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے، وہ میرے اکلوتے لڑکے عامر کو اٹھا کر اچانک غائب ہو گئے۔ میرے آدمیوں نے پورا شہر چھان مارا ہے، لیکن نہ ہی میرے لڑکے کا کوئی پتہ چلا اور نہ ہی ان کالے چوروں کا، اور یقیناً اب میرے اکلوتے لڑکے کی لاش ہی کسی چوراہے پر پڑی ملے گی۔ امیر نادر نے انتہائی غمگین لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عمرو یار نے حیران ہو کر پوچھا۔ بظاہر تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن اب تک جو لاشیں ملی ہیں ان میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے جیسے اٹھا کر لے جانے والے آدمی کا وہ پہلے خون نکالتے ہیں اور پھر اسے پھینک دیتے ہیں۔ نہ جانے وہ انسانی خون کا کیا کرتے ہیں۔ امیر نادر نے جواب دیا۔ آپ کے لڑکے کی کیا عمر ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ 15 سال، امیر نادر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو انتہائی ظلم ہے، بادشاہ مصر کو اس کا سدباب کرنا چاہیے، عمرو عیار نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ ان کا کہیں نام و نشان بھی ملے تو کوئی کچھ کرے، امیر نادر نے جواب دیا۔ اب تک کتنے آدمی اٹھا چکے ہیں؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ 10 آدمیوں کو تو اٹھا کر لے گئے ہوں گے، لیکن ایک بات ہے، وہ ایک ماہ میں ایک آدمی کو اٹھاتے ہیں اور پھر چاند کی 15ویں رات کو اس آدمی کی لاش کسی چوراہے پر پڑی ملتی ہے، امیر نادر نے جواب دیا۔ آج تو چاند کی 12ویں تاریخ ہے، عمرو عیار نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو میری دلی خواہش ہے کہ کسی طرح 15ویں سے پہلے ان چوروں کا پتہ چل جائے۔ ویسے میں نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا ہے کہ جو بھی ان کالے چوروں کا سراغ لگائے گا میں اسے بے شمار نام و اکرام دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اطلاع دے دے، امیر نادر نے کہا، اور نام و اکرام کا سن کر عمرو عیار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اب تک وہ یہاں صرف ہمدردی کی بنا پر آیا تھا، لیکن اب انعام کی بات سنتے ہی اس کی لالچی فطرت جاگ اٹھی تھی۔ مثلاً کتنا انعام؟ عمرو نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ 10 لاکھ اشرفیاں، یہی میری کل دولت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ماں اور میری بیوی علیحدہ انعام دیں گی۔ اس کے پاس اس کے خاندانی ہیروں کے کئی ہار ہیں، ایسے ہیروں کے کہ ایک ایک ہیرے کی قیمت لاکھوں اشرفیاں ہو سکتی ہیں، اور پھر مجھے یقین ہے کہ بادشاہ بھی اسے اپنی حیثیت کے مطابق انعام دے گا۔ امیر نادر نے کہا تو عمرو عیار کے چہرے پر مسرت کے آثار ابھر آئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس قدر بھاری انعام اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ میں ان کالے چوروں کو پکڑوں گا۔ میرا نام عمرو عیار ہے اور میں عیار الزماں ہوں، برکت تپاں ہوں، شعلہ فشاں ہوں۔ بڑے بڑے ظالم جابر دیو جن میرا آگے نہیں ٹھہر سکے تو یہ کالے چور میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عمرو عیار نے کھڑے ہو کر فیصلہ کن لہجے میں کہا تو امیر نادر کے چہرے پر یک لخت مسرت کے تاثرات ابھر آئے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کہتا، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت مگر باوقار عورت، جس کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں بہت سے ہیروں کے ہار اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ یہ سب لے لو، یہ مجھ سے لے لو، مجھے میرا بیٹا دے دو۔ عمرو یار، یہ مجھ سے لے لو، میں تمہیں اور بھی دوں گی، خدا کے لیے مجھے میرا بیٹا لا دو۔ اس عورت نے ہیروں کے ہار عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور عمرو یار نے جیسے ہی ہیرے دیکھے وہ اس طرح ان پر جھپٹا جیسے بلی گوشت پر جھپٹتی ہے، اور پھر جب اس نے ہیرے اٹھا کر انہیں غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے ان ہیروں سے بھی زیادہ دمکنے لگا۔ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ انتہائی نایاب ہیرے ہیں، جن کی مالیت کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو بھی نہیں ہے۔ اس نے یہ سارے ہیرے جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈالے اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اس خاتون کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری بہن، مجھے تمہاری آہذاری یہاں کھینچ لائی ہے، اور جب امیر نادر نے مجھے ساری بات بتائی تو بس سمجھو میرے دل میں ہمدردی اور رحم کا طوفان سا پھٹ پڑا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان نامراد
کالے چوروں کو پکڑ کر انہیں موت کے حوالے کر دوں گا اور تمہارا بیٹا تمہیں لا دوں گا۔ میں یہ سب کچھ صرف ہمدردی کی بنا پر کر رہا ہوں، ورنہ تو بڑے بڑے بادشاہ مجھے اپنا سارا خزانہ بھی دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں مانتا۔ یہ ہیرے جو تم نے دیے ہیں میں نے صرف نشانی کے طور پر لے لیے ہیں تاکہ بہن کی نشانی میرے پاس رہے۔ اس کے بعد امیر نادر جو 10 لاکھ اشرفیاں دیں گے اور بادشاہ سلامت جو کچھ دیں گے وہ بھی میں صرف محبت کی نشانی کے طور پر لوں گا، ورنہ مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں۔ میں تو جو کچھ کرتا ہوں صرف محبت اور ہمدردی کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اب مجھے اجازت دو اور یقین رکھو کہ کل تمہارا بیٹا میرے ساتھ ہنستا ہوا یہاں آئے گا۔ عمرو عیار نے اس لیے پوری تقریر کاٹ ڈالی کہ کہیں امیر نادر اسے ہیرے واپس کرنے کے لیے نہ کہہ دے۔ میں اور بھی ہیرے دوں گی، میں اپنا سارا خاندانی خزانہ تمہیں دے دوں گی، بس تم مجھے میرا بیٹا لا دو۔ ختون نے کہا، اور عمرو عیار یہ سن کر اور بھی خوش ہو گیا کہ ابھی امیر نادر کی بیوی کے پاس مزید ہیرے اور کوئی خزانہ بھی ہے۔ چنانچہ وہ سر ہلاتا ہوا حویلی سے باہر آیا۔ اس کا گھوڑا بھی لا کر اسے دے دیا گیا تھا اور عمرو عیار گھوڑا لے کر خوشی خوشی آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن اب اس کی نظروں میں امیر نادر کی بیوی کا خزانہ تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ اب اسے کالے چوروں کو ہر صورت میں پکڑنا چاہیے، لیکن کس طرح؟ پہلے ان کا سراغ تو ملے۔ یہی سوچتا اور گھوڑا دوڑاتا عمرو عیار شہر سے باہر نکل گیا، لیکن سوچنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے اسے یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ شہر سے باہر ویرانے میں آ چکا ہے۔ اسے اس وقت ہوش آیا جب اس نے اپنے آپ کو ایک ویران کھنڈر نما پرانے زمانے کے محل کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑا پایا۔ اس کا گھوڑا شاید چلتے چلتے اور دوڑتے دوڑتے تھک گیا تھا، اسی لیے وہ اس کھنڈر نما مکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ پرانا کھنڈر نما محل کس کا ہے؟ عمرو عیار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس کھنڈر نما محل میں داخل ہو گیا۔ محل ویسے تو بے حد شاندار تھا، لیکن اس وقت واقعی وہ ٹوٹا پھوٹا اور کھنڈر بنا ہوا تھا۔ عمرو عیار گھومتا پھرتا جیسے ہی ایک حصے میں داخل ہوا وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ محل کا یہ حصہ بالکل نیا اور شاندار تھا۔ اس کی محرابوں پر خوبصورت تازہ رنگ کیا گیا تھا۔ ارے یہ کس نے محل کے اس حصے کو ٹھیک کرایا ہے؟ یہ تو بالکل نیا ہے، عمرو عیار نے حیران ہو کر کہا، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود ہی نہ تھا جو اس کی بات کا جواب دیتا۔ عمرو عیار آگے بڑھتا ہوا جب ایک بڑے کمرے میں گیا تو اس نے وہاں ایک شاندار نیا اور آرام دہ بستر بچھا ہوا دیکھا۔ بے اختیار اس کا دل سونے کو چاہا۔ وہ چونکہ بے حد تھکا ہوا تھا اسی لیے بستر پر لیٹتے ہی اسے گہری نیند آ گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں سویا رہا کہ اچانک کسی نے اس کے بازو پکڑ کر انہیں جھٹکا دیا تو اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے چیختے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پورا جسم کالے رنگ کے کپڑے اور کالے رنگ کے نقاب پہنے ہوئے آدمیوں کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ 2 آدمیوں نے اس کے بازو پکڑ رکھے تھے، 2 نے دوسری طرف اس کے پیر، اور ایک نقاب پوش ہاتھ میں تکیا اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ تکیا اس نے عمرو کے سر سے نیچے سے کھینچا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو کچھ بولتا یا ان سے کچھ پوچھتا، اس آدمی نے تکیا اس کے منہ پر رکھا اور پوری قوت سے دبا دیا۔ عمرو کا سانس رکنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بے حد کوشش کی، لیکن بے سود۔ پھر اس کا سانس رک گیا اور اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیل گئی۔ پھر اچانک جیسے کسی نے سیاہ چادر اس کے ذہن سے اتار لی اور اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک کافی بڑے کمرے کی دیوار کے ساتھ زنجیروں سے بندھا ہوا کھڑا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بستر بچھا ہوا تھا جس پر ایک بوڑھا آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ اس بوڑھے کے سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ اس قدر زرد تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ بوڑھے کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دور سے کسی بچے کے چیخنے کی آواز سنائی دی، اور پھر اس بڑے کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 سیاہ پوش جنہوں نے منہ پر کالے رنگ کے نقاب پہنے ہوئے تھے ایک 15-16 سالہ لڑکے کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئے۔ وہ لڑکا بری طرح چیخ رہا تھا لیکن ان کالے چوروں کو اس پر ذرا برابر بھی رحم نہ آ رہا تھا۔
اور پھر عمرو کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے عمرو کے ساتھ ہی اسے بھی دیوار کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا اور پھر تیزی سے مڑ کر واپس چلے گئے۔ لڑکا اب ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ عمرو یار نے لڑکے سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور لڑکا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم بھی میری طرح ان کا شکار ہو؟ یہ کالے شیطان ہیں، یا میرا خون نکال کر اس بوڑھے کے جسم میں داخل کریں گے؟ یہ بوڑھا ان شیطانوں کا سردار ہے۔ یہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اسے ہر 15 روز بعد ایک انسان کا خون چاہیے، ورنہ یہ مر جائے گا۔ اور اس کالے شیطانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ سردار مر گیا تو وہ بھی مر جائیں گے۔ اس لڑکے نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، تم امیر نادر کے بیٹے تو نہیں ہو؟ عمرو یار نے چونک کر پوچھا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ اس لڑکے کی شکل امیر نادر سے ملتی تھی۔ ہاں، میں امیر نادر کا بیٹا ہوں اور میرا نام عامر ہے۔ مگر تم کون ہو؟ لڑکے نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا نام عمرو ہے، عمرو یار، عمرو نے جواب دیا، اور لڑکا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ عمرو یار، وہی عمرو یار جس کے کارناموں کی کہانیاں میں پڑھتا رہتا ہوں؟ کیا تم واقعی وہ عمرو یار ہو جس نے لاکھوں ہزاروں جادوگروں کو شکست دی ہے، اور جو اپنی عیاری سے دنیا کا سب سے بڑا عیار کہلاتا ہے، جو سردار امیر حمزہ کا درباری ہے؟ کیا تم واقعی وہی ہو؟ عامر رونا دھونا بھول گیا تھا، اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، میں وہی ہوں، عمرو یار نے خوش ہو کر کہا۔ اسے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی تھی کہ اس کے کارناموں پر باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لوگ انہیں پڑھ کر خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، تم وہ عمرو یار نہیں ہو۔ وہ عمرو یار تو اپنی عیاری سے سب کو قابو میں کر لیتا ہے، تم تو خود بندے کھڑے ہو۔ عامر نے کہا، میں وہی عمرو یار ہوں، کیا تم میری شکل نہیں دیکھ رہے؟ کیا جو کہانیاں تم پڑھتے ہو ان پر میری تصویر نہیں ہوتی؟ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا، ہاں ہوتی ہے، اور تم بالکل ویسے ہی ہو، لیکن پھر تم یوں بے بس کیوں کھڑے ہو؟ کوئی عیاری دکھاؤ اور ان کالے شیطانوں کو مار ڈالو اور مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو۔ ارے ہاں، مجھے یاد آ گیا، تم تو بے حد لالچی آدمی ہو، تم بغیر دولت کے کسی کی مدد نہیں کرتے۔ لیکن سنو عمرو یار، میری ماں کے پاس خاندانی خزانہ ہے، تم مجھے چھڑاؤ، میں وہ سارا خزانہ تمہیں دلا دوں گا۔ عامر نے کہا، میں لالچی نہیں ہوں سمجھے، خبردار اگر آئندہ مجھے لالچی کہا۔ اگر میں لالچی ہوتا تو میں تمہاری ماں سے صرف چند ہیروں کے ہار ہی نہ لیتا، اس کا پورا خزانہ لے لیتا۔ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ ارے ہاں، تم نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں امیر نادر کا بیٹا ہوں؟ تم میرے باپ کو کیسے جانتے ہو؟ عامر نے حیران ہو کر پوچھا، اور عمرو نے اسے بتایا کہ کس طرح اس کی ماں کے رونے کی آواز سن کر وہ اندر گیا، اور پھر وہ کس طرح وہاں سے نکل کر ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں سویا ہوا تھا کہ اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا گیا، اور اب اسے ہوش آیا تو وہ یہاں زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ تو پھر کوئی عیاری دکھاؤ، عامر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم اب خاموش کھڑے رہنا، میری باتوں میں دخل نہ دینا، پھر دیکھنا میں اپنی عیاری سے کس طرح ان کالے چوروں کو شکست دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، یہ چور نہیں ہیں، شیطان ہیں، کالے شیطان۔ مجھے ان کے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ یہاں سے بہت دور رہتے ہیں، کسی جنگل میں۔ ان کے سردار کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اسے ہر 15ویں دن ایک آدمی کا خون چاہیے، اسی لیے یہ لوگ اس بڑھے سمیت یہاں آ گئے ہیں، اور اب یہ لوگوں کو پکڑ کر لے آتے ہیں اور ان کا خون اس بوڑھے کے جسم میں پہنچاتے ہیں۔ عامر نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو یار کوئی بات کہتا، دروازہ کھلا اور 3 نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھا اور بھی تھا، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں 4 بڑی بڑی سوئیاں اور 2 لمبی لمبی نلکیاں تھیں۔ بوڑھے کے ہاتھ میں سفید تھیلا تھا۔ اس لڑکے اور اس آدمی کے پیروں کے انگوٹھوں میں سوئیاں لگا دو، اور ان کے سرے ان نلکیوں میں ڈال دو، اور 2 سوئیاں سردار کے پیروں کے دونوں انگوٹھوں میں لگا دو۔ اس طرح ان دونوں کے جسموں کا خون قطرہ قطرہ ان نلکیوں سے گزر کر سردار کے جسم میں چلا جائے گا۔ بوڑھے نے کہا، اور تھیلے میں سے اس نے ایک عجیب قسم کی جڑی بوٹی نکالی جس پر پیلے رنگ کے بڑے بڑے پتے تھے۔ اس نے ایک پتا توڑا اور آگے بڑھ کر اس نے بستر پر سوئے ہوئے سردار کے پیروں کے انگوٹھوں پر اس پتے کو ملنا شروع کر دیا۔ بس اب سوئیاں لگا دو، اب سردار کو ان سوئیوں سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بوڑھے نے پتا ملنے کے بعد پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن بوڑھے حکیم، اس بار تم نے 2 آدمیوں کا خون
پہنچانے کا کیوں کہا ہے؟ پہلے تو ایک آدمی کا خون پہنچایا جاتا تھا۔ ایک نقاب پوش نے کہا، تم اس بار ایک بچے کو اٹھا لائے ہو، اس کے جسم میں اتنا خون نہیں ہوگا جتنا ایک بڑے مرد کے جسم میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ دوسرے آدمی کو بھی اٹھا لاؤ، اور تم نے اس مریل اور سوکھے ڈانچے کو اٹھا لائے ہو، اس کے جسم میں خون ویسے بھی کم ہے، لیکن بہرحال ان دونوں کا خون مل کر پورا ہو جائے گا۔ بوڑھے حکیم نے جواب دیتے ہوئے کہا، سنو بزرگ حکیم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے جسم میں کیسا خون ہے؟ عمرو یار نے اچانک بوڑھے حکیم سے مخاطب ہو کر کہا، اور بوڑھا حکیم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہر انسان کے جسم میں ایک جیسا خون ہوتا ہے، تم انسان نہیں ہو کیا؟ بوڑھے حکیم نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمرو یار بے اختیار ہنس پڑا۔ تم حکیم کی بجائے مجھے پاگل لگتے ہو؟ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے جسم میں ایک جیسا خون ہو۔ جہاں تک میرے جسم میں موجود خون کا تعلق ہے، اس میں ایک ایسی جڑی بوٹی کا زہر شامل ہے کہ جیسے ہی میرے خون کا پہلا قطرہ تمہارے اس سردار کے جسم میں پہنچے گا، یہ بوڑھا سردار فوراً مر جائے گا۔ البتہ میرا نام حکیم صادق ہے، میں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ فراسیاب کا خاص حکیم ہوں، اور تم جانتے ہی ہوگے کہ شہنشاہ فراسیاب پوری دنیا کے جادوگروں کا شہنشاہ ہے۔ میں اگر چاہوں تو اس بڑے سردار کا ایسا علاج کر سکتا ہوں کہ یہ فوراً ٹھیک ہو جائے۔ میرے پاس دنیا کی سب سے قیمتی دوائیں ہیں، ایسی دوائیں جو دنیا کے کسی اور حکیم کے پاس نہیں ہیں۔ عمرو یار نے بڑے عیارانہ لہجے میں کہا، اوہ طلسم ہوشربا تو واقعی جادوگروں کی بہت بڑی سلطنت ہے، میں نے اس کا نام سنا ہوا ہے۔ کیا تم واقعی شہنشاہ فراسیاب کے درباری حکیم ہو؟ بوڑھے نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو تو میں تمہیں اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں، عمرو یار نے کہا۔ اچھا، کیا ثبوت دے سکتے ہو؟ حکیم نے کہا، میرے پاس ایک تھیلا ہے دنیا کی قیمتی دواؤں سے بھرا ہوا، لیکن چونکہ میں جادوگروں کا حکیم ہوں، اسی لیے اگر تم یہ تھیلا دیکھو گے تو تمہیں یہ خالی نظر آئے گا۔ بے شک اس کے اندر ہاتھ مار کر دیکھ لو، لیکن جب میں چاہوں گا اور اس کے اندر سے دوا نکال سکتا ہوں۔ عمرو یار نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں ہے وہ تھیلا؟ بوڑھے حکیم نے کہا، میری بغل میں لٹکا ہوا ہے، اتار کر دیکھ لو۔ عمرو یار نے کہا، اور بوڑھے حکیم نے اپنے ساتھی کو تھیلا اتار کر لانے کے لیے کہا۔ اس آدمی نے عمرو یار کے ایک کاندھے کے گرد بندھی ہوئی زنجیر کھول دی، اور اس کی بغل میں موجود اس کی زنبیل اتار کر اس نے بوڑھے حکیم کے ہاتھ میں دے دی۔ زنجیر کھلنے کی وجہ سے اب اس کا دایاں بازو آزاد ہو چکا تھا۔ یہ تو واقعی خالی ہے، بوڑھے حکیم نے زنبیل کو کھول کر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اس میں ہاتھ مارنا شروع کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ عمرو یار کی زنبیل تھی، اس میں سے سوائے عمرو کے اور کوئی آدمی کچھ حاصل نہ کر سکتا تھا۔ پھر بوڑھے نے اپنے تینوں ساتھیوں کو باری باری سے دیکھنے کے لیے کہا، اور جب سب نے کہہ دیا کہ یہ خالی ہے تو بوڑھے نے بھی اس کے مکمل طور پر خالی ہونے کا اعلان کر دیا۔ لاؤ میرے پاس، میں اس میں سے تمہیں ایک دوا نکال کر دکھاتا ہوں، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بوڑھا خود زنبیل اٹھائے عمرو یار کے پاس آ گیا۔ عمرو یار نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا موجود تھی۔ اب تو بوڑھا حکیم اور اس کے تینوں ساتھی بے حد حیران ہوئے۔ تم نے دیکھا، میں واقعی جادوگروں کا حکیم ہوں، اور میرے پاس تمہارے بڑے سردار کو صحت مند کرنے کی دوا موجود ہے، عمرو یار نے کہا، اور ڈبیا دوبارہ زنبیل میں ڈال دی۔ تو جلدی نکالو وہ دوائی کہ ہمارا سردار تندرست ہو جائے، بوڑھے حکیم کے ساتھ ساتھ اس کے تینوں ساتھیوں نے کہا۔ لیکن مجھے کیا ملے گا انعام میں؟ عمرو یار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا، اگر تم ہمارے سردار کو ٹھیک کر دو تو جو تم انعام مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ ان تینوں نے بیک زبان ہو کر کہا، تو پھر مجھے کھول دو اور اپنے سارے ساتھیوں کو یہاں بلا لو، کیونکہ اس دوائی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر تمہارا ایک ساتھی بھی باہر رہ گیا تو اس کا اثر الٹا ہو جائے گا، اور جو انعام تم مجھے دینا چاہتے ہو وہ بھی لا کر یہاں رکھ دو تاکہ مجھے حوصلہ رہے کہ مجھے واقعی انعام ملے گا۔ عمرو یار نے کہا، اور وہ تینوں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ اس بوڑھے نے آگے بڑھ کر اس کی زنجیریں کھولنا شروع کر دیں۔ عمرو یار آزاد ہو گیا تو اس نے عامر کو بھی کھول دیا اور اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور 15 نقاب پوش اندر آ گئے۔
جن میں سے ایک نے ایک بڑا سا تھیلا اٹھایا ہوا تھا جو اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بس اور کوئی تمہارا ساتھی تو باہر نہیں رہ گیا؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ نہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں، لیکن سن لو، اگر تم نے ہم سے دھوکہ کیا تو ہم تمہیں تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ ہم شیطان کے پیروکار ہیں، انسانوں کو عبرتناک موت مارنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک نقاب پوش نے کہا۔ یہ تم نقاب کیوں لگائے رکھتے ہو؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ ہم انسان نہیں ہیں، شیطان ہیں۔ البتہ ہم انسانوں کے بیس میں ضرور ہیں، لیکن اس بیس میں بھی ہماری ناک نہیں ہوتی، اسی لیے ہم نقاب لگائے رکھتے ہیں۔ البتہ ہمارا سردار اور بڑا حکیم، ان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ یہ جب انسانی بیس میں آتے ہیں تو انسانی ناک ہوتی ہے، اسی لیے انہیں نقاب لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک نقاب پوش نے کہا اور عمرو عیار نے سر ہلا دیا۔ لو، ابھی ایک لمحے میں تمہارا سردار تندرست ہو جائے گا۔ عمرو عیار نے زنبیل میں سے ایک سرخ رنگ کی گیند نکالی اور اسے پوری قوت سے زمین پر مار دیا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا کمرہ سفید رنگ کے دھوئیں سے بھر گیا۔ اس سفید رنگ کے دھوئیں میں سیاہ رنگ کے دبے ناچتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی کمرہ خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمرو یار عامر کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ایک طرف مڑ گیا تھا۔ دھواں آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور پھر عامر نے دیکھا کہ بوڑھا سردار، بوڑھا حکیم اور 15 شیطان سب جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ہا ہا ہا، میں عمرو ہوں، عیار الزماں، برکت تپا، شعلہ فشاں، موت جادوگراں، موت شیطانہ، عمرو یار نے زور سے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ گیند کیسی تھی عمرو یار جس نے ان شیطانوں کو ہلاک کر دیا؟ عامر نے حیران ہو کر کہا۔ اس میں دھواں تھا جو تمام شیطانوں کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیتا ہے، عمرو نے کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے وہ تھیلا اٹھا لیا جس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے اور اسے زنبیل میں ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم واقعی عمرو ہو، اب مجھے یقین آ گیا ہے۔ تم نے کس طرح سے عیاری دکھاتے ہوئے نہ صرف ان کا خاتمہ کر دیا بلکہ ان سے دولت بھی حاصل کر لی، عمرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور عامر ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک راستے سے گزر کر اس ویران کھنڈر میں پہنچ گئے جس کے باہر عمرو کا گھوڑا بھی موجود تھا۔ عمرو نے عامر کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود بھی اس پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس شہر پہنچ گئے۔ جب شہر والوں کو عامر کے زندہ واپس آنے کا پتہ چلا تو وہ سب بے حد خوش ہوئے۔ عامر کا باپ امیر نادر اور اس کی ماں تو خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ عامر کی ماں نے واقعی ایک بہت بڑا خزانہ لا کر عمرو کو دے دیا، اور جب شہر والوں کو پتہ چلا کہ کس طرح عمرو نے اپنی عیاری سے ان شیطانوں کا خاتمہ کر دیا ہے تو وہ بھی بے حد خوش ہوئے، اور سارے شہر والوں نے عمرو کو انعام دیا، حتیٰ کہ بادشاہ نے بھی خوش ہو کر عمرو کو بہت سے ہیرے جواہرات انعام میں دے دیے، اور عمرو کی تو جیسے عید ہو گئی۔ ایک عیاری کے بدلے اسے اتنا انعام مل گیا تھا جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی خوشی تھی کہ اس نے ان کالے شیطانوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے جو انسانوں پر ظلم کر رہے تھے۔